یہ پاکستان میں دو قانون نہیں ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو آپ کوئی پیسفل جلسہ بھی نہ کرنے دیں، باقی پولیٹیکل پارٹی چاہے ریڈ زون کے اندر سٹ ان کریں، وہ حلال ہے لیکن پاکستان کی تحریک انصاف کے لیے حرام ہے۔ پی ایم ایل این کا خوف جو ان کو خوف ہے عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے، وہ لا علاج ہے۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ الیکشن میں انہوں نے مقابلہ کیا، ہم نے ان کو ہرا دیا۔ پولیٹیکل نیریٹو میں انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا، ہم نے ان کو ہرا دیا۔ لیڈرشپ میں ان کا مقابلہ کیا، یہ نوٹوں کے بیگ لے کے جدہ بھاگنے والے، لندن بھاگنے والے، میرا لیڈر عمران خان بے گناہ اس وقت پاکستان کے اندر رہ کے جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے سرتاج، کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس وقت، چاہے وہ سیاسی حکومت کے ساتھ ہو یا پھر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، پاکستان تحریک انصاف کی کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ایز پولیٹیکل ورکر میں ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہوں، میں انگیجمنٹ پہ ہی بلیو کرتی ہوں۔ کبھی کوئی ایسا فورم ٹیبل نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ نہ بیٹھیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ثابت بھی کیا ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر جب اپنے تمام آئینی عہدوں کے لیے، چاہے وہ پرائم منسٹر کا تھا، چاہے وہ اسپیکر کا تھا، ڈپٹی اسپیکر تھا، یا پنجاب اسمبلی کسی بھی اسمبلی میں، اگر ہم ہر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف اس فورمز پہ بلیو کرتی ہے۔ پولیٹیکل ڈائلاگ بہت بہتر بات ہے، مگر مسئلہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا بھی ہے تو کس سے کریں؟ ان سے کریں جو ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، ان سے کریں جو کہتے ہیں کہ فلانا لیڈر فتنہ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دو، ان سے کریں جو خود 17 سیٹیں ہیں اور اس وقت کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہمارا مینڈیٹ چھینا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ ایریا نہیں ہے، اٹس سارٹ آف اے گرے ایریا۔ ہمارے جو پارٹی میں بڑے ہیں ایکسپیرینس کے لحاظ سے، انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو، وہ چکزئی صاحب کے ساتھ بھی، مولانا صاحب کے ساتھ بھی، درانی صاحب کے ساتھ بھی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں۔ ایونچولی اگر ڈائلاگ کے ذریعے کوئی سپیس پولیٹیکل لوگوں کے لیے نکلتی ہے، ویل اینڈ گڈ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ ڈائلاگ پولیٹیکلی کرنا چاہتے ہیں وہی تو غاصب ہیں، وہی تو ڈکٹیٹرز ہیں، وہی تو پاکستان کے عوام کا گلا دبا کے اس وقت کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس فریم میں بھی لوگوں کو اچھے نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیں تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو مینڈیٹ چھینا ہے عوام کا، انہوں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے، یہی تو چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، یہی تو عورتوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں، یہ تو خواتین کے اوپر جو ہے وہ شیئرنگ کرتے ہیں۔ آج بھی پنجاب کے اندر ابڈکشنز ہو رہی ہیں۔ آپ نے وہ اکرم صاحب کا جیلر کا، آپ نے اسسٹنٹ جیلر کا کوئی ذکر کیا، جیلر سے تو بات بہت بڑی جا چکی ہے۔ اس وقت تو پنجاب حکومت خیر سے وہ سویپر اور اس کے اوپر آ چکی ہے کہ یہ بھی مخبر ہے، یہ بھی کوئی سیکرٹ ایجنٹس ہیں۔ اب اگر لیول تھنکنگ کا پنجاب حکومت کا یا شہباز شریف کا، نواز شریف کا اس حد تک گر جائے کہ وہ ایک اسسٹنٹ جیلر سے لے کر نیچے سویپر اور کام کرنے والے صفائی والوں کے اوپر بھی الزام لگانا شروع کر دے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی مینٹالٹی کو بندہ کس طرح ریڈ کرے؟ خان صاحب کے دیکھیں نا انٹرویو چھپتے ہیں بین الاقوامی میڈیا میں تو کہیں سے تو جاتے ہیں، یہی تو الزامات ہیں کہ کوئی سہولت کاری کر رہا ہے۔ کیوں خان صاحب کے اتنے انٹرویو چھپ رہے ہیں؟ یعنی کہ انٹرویو دینا، اپنا نیریٹو بتانا، بکس پڑھنا، نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، ناشتہ کرنا، اگر یہ کوئی بہت بڑا گناہ یا جرم ہے تو وہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ ایک 4 سال لندن رہے، انہوں نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا وہ کسی بھی غیر ملکی میڈیا۔ وہ اس قابل ہیں کہ وہ انٹرویو دے سکیں؟ ان میں اتنی عقل، طاقت، شعور ہے میاں صاحب میں؟ وہ پہلے کہہ رہی ہوں نا کہ وہ خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے، اور اب تو وہ اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا کا، جس کو یہ لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، وہ ایک ایک چیز جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے۔ وہ چٹے ان پڑھ ہیں، وہ پتہ چلا، کیا کریں؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ بیٹر ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاکر سے پتہ چلا کہ وہ تو انگوٹھا چھاپ ہے۔ تو اب نواز شریف کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو انٹرویو دے؟ انٹرویو تو وہ ایک ہی دیتے ہیں، یا تو وہ ایک گردان کی ہوتی ہے کہ مجھے کیوں نکالا، روتے پھرتے ہیں، روتی ہوئی دلہن ہے نواز شریف۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ملک کے خلاف بات نہیں کرتے، آپ لوگ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بھارت سے آپ کے رابطے ہیں، بھارت کے ایک صحافی کا ذکر آیا کرن تھاپر کا کہ آپ کے جو سیکرٹری اطلاعات تھے وہ بھی ان سے رابطے میں تھے، تو اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں بڑے سنگین نوعیت کے آپ لوگوں پہ۔ وہ فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جو نیریٹو تھا وہ کس نے دیا تھا بیانیہ؟ انہوں نے دیتا۔ زرداری صاحب نہیں کہتے تھے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا پاکستان کی۔ ایک صدر بن گیا، ایک ڈیفنس منسٹر بن گیا، ایک جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، تیسری جو ہے وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ بن گئی۔ تو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اور کس طرح کا آپ وہ اگلیں گے جو زہر انہوں نے اگلا ہے؟ دوسرا، اگر یہ رؤوف حسن صاحب کی آپ نے بات کی، رؤوف حسن صاحب کے اوپر ایک انفارمیشن ہمارے سیکرٹری ہیں، اگر وہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، یا وہ اپنے ہم اثر جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ انٹرنیشنلی وہ کورسپونڈنس کرتے ہیں، ٹاک شو میں جاتے ہیں یا اس میں،
تو پھر تو بہت سارے لوگ جو پاکستان کے اندر ان کے ٹاک شوز میں بیٹھے رہے ہیں انڈیا کے چینلز کے اوپر، آج بھی لوگ بیٹھتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر آپ غداری کے مقدمے لگائیں گے؟ یعنی پاکستان کا اسٹیٹ اس قدر کمزور ہے، سیکورٹی اس قدر کمزور ہے کہ جو ٹاک شو میں بھی انڈیا کے چینل کے اوپر بیٹھے گا آپ اس کے اوپر غداری کا الزام لگا دیں گے. کوئی اور تو لگائے پھر تو خیر ہے، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف یا PMLN کی طرف سے یہ الزام اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ تو پگڑی بدل بھائی ہیں. یہ تو جب ہمارے دریاؤں کے اوپر بند باندھ رہے تھے انڈیا والے، تو یہ تو ان کے ساتھ آم کی پیٹیاں اور ساڑیاں جو ہے نواز شریف ان کو دے رہے تھے. کیا پاکستان کے اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا کہ مودی کی آپ ویڈیو نکالیں نا کہ مودی نے ان کے بارے میں بھی الیکشن جیتنے کے بعد کیا کہا ہے نواز شریف کی حکومت کے بارے میں، کہ ان کے تو اسٹیٹ کو بھی نہیں پتا تھا اور میں ان کے گھر کے اندر آ گیا، مجھے پتا چل گیا ان کی کتنی سیکیورٹی ہے. تو وہ نواز شریف یا سجن جندال جو یہاں پہ آئے تھے وہ پھر کس کھاتے کے اندر آئے گا؟ یعنی رؤوف حسن ایک آرٹیکل لکھنے والا، ایک میڈیا نیریٹو پہ ٹاک شو کرنے والا بندہ، ایک انفارمیشن دینے والا بندہ، اگر کسی سے انفارمیشن پولیٹیکلی ایکسچینج نہیں کر سکتا یا آرٹیکل کی بات نہیں کر سکتا، تو پھر سب سے پہلے تو جو آئینی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پولیٹیکل پارٹی، اور میں تو پہلے ہی کہتی ہوں پاکستان میں 2 ہی طریقے ہیں آئین کے تحت، قانون کے تحت اور اس کے ایکٹ کے تحت کہ آپ پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کہ آپ کی فارن فنڈنگ کیا ہے. فارن فنڈنگ بے نظیر کہہ چکی ہے کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے ان کی حکومت گرانے کے لیے $10 ملین لیے تھے. نہیں، مسلمہ حقیقت ہے. تو میں کہہ رہی ہوں جلسے کے بارے میں میرا صرف اصل مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے منہ سے انڈیا کا لیبل کسی کو پر لگانا اچھا نہیں لگتا. پگڑی بدل بھائیوں سے، سجن جندال کے ساتھ دوستی سے اور ساڑیاں اور آم کی پیٹیاں دینے سے، جب وہ آپ کے دریاؤں کے اوپر بند باندھ رہے تھے، جب وہ آرٹیکل 371 کو ریووک کر رہے تھے، جب وہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم جا رہے تھے، تب ان کو چاہیے تھا کہ میاں صاحب نے خود تو نہیں لگایا، حکومتی وزراء اس طرح کا کہہ رہے ہیں. ایک تو خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ اس کا انتخاب لڑیں گے. اس کے اوپر بریفلی کامنٹ کیجیے گا. اور دوسرا، کل کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر حکومت نے یہاں پہ کسی کو بھی نہیں آنے دیا تو کیا جلسہ KPK میں منتقل ہو سکتا ہے یا جلسہ اسلام آباد میں ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے اطہر، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے تو بہت سارے لوگ آنا شروع ہو گئے. سندھ سے اور بلوچستان سے تو قافلے بھی روانہ ہو گئے. ہمارے اپنے ساؤتھ پنجاب سے ڈیرہ غازی خان سے لوگ آنا شروع ہو گئے. یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہم تو پشاور روڈ پہ، ترنول چوک پہ ہم جائیں گے، ہم اپنا جلسہ کریں گے. یہ پاکستان میں 2 قانون نہیں ہو سکتے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو آپ کوئی پیسفل جلسہ بھی نہ کرنے دیں. باقی پولیٹیکل پارٹی چاہے ریڈ زون کے اندر سٹ ان کریں، وہ حلال ہے، لیکن پاکستان کی تحریک انصاف کے لیے حرام ہے. PMLN کا خوف جو ان کو خوف ہے عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے، وہ لا علاج ہے. میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. الیکشن میں انہوں نے مقابلہ کیا، ہم نے ان کو ہرا دیا. پولیٹیکل نیریٹو میں انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا، ہم نے ان کو ہرا دیا. لیڈرشپ میں ان کا مقابلہ کیا. یہ نوٹوں کے بیگ لے کے جدہ بھاگنے والے، لندن بھاگنے والے، میرا لیڈر عمران خان بے گناہ اس وقت پاکستان کے اندر رہ کے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اس کا بھی مقابلہ نہیں ہے. بریفلی میرے پاس 20 سیکنڈز ہیں. وہ جو چیلنج ہے، یہ لوگ 20 لوگوں میں بھی ذرا نکل کے اپنے حلقوں میں دکھائیں نا، بغیر پروٹوکول کے. یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنا کیا مناسب ہے جیل سے؟ نہیں، لڑنا تو چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. وہ ظاہر بات ہے جو اس کے ایلومینائی ہوں گے، ایلومینائی نے جو ووٹ رجسٹرڈ کیا ہوگا وہی اس کے لیے ووٹنگ کریں گے نا. تو آئی ہوپ کہ جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی یا زلفی بخاری یا ان لوگوں نے جو یہ وہ بلڈ کیا ہے، آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کام کریں، کیونکہ خان صاحب کی اپنی کی حیثیت ہے. خان صاحب ایک انٹرنیشنل فگر ہیں. خان صاحب نے وہیں سے پڑھا ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، ان کی عزت ہے، تو اس کو ضرور کریں. لیکن I'm sure اتر یہ ایک ٹیکنیکل ہوگا کہ جو ایلومینائی ہوں گے، کتنے ایلومینائی رجسٹرڈ ہے، انہوں نے کتنا ووٹ کرنا ہے. اکتوبر کے مہینے میں ہونا ہے یہ انتخاب، تو پتہ چلے گا. پر اینی ویز، لیکن پاکستان کا انتخاب تو عمران خان 8 فروری کو ہر دفعہ جیت جاتے ہیں.